الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں. اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہیں. بیماری اور شفا کا دینے والا بھی صرف وہی ہے. رزق میں تنگی اور فراخی بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے. عزت اور ذلت کا دینا بھی صرف اسی کے تصرف میں ہے. قوموں کو عروج و زوال عطا کرنے والا بھی وہی ہے. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن حکیم کی جس پہلی آیت کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اس قوم کو اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ ہو. یہ خدا کی ایک سنت ہے، خدا کا ایک قانون ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. قومیں جب اس بات کے لیے کوشاں ہو جائیں کہ وہ اپنی پستی سے نکلیں، ذلت سے نکلیں، پسماندگی کی کیفیت کو دور کریں، بدحالی کو ختم کریں، اور اس کے لیے وہ اسٹرگل کریں، جد و جہد کریں، تو پھر اللہ کا یہ قانون بتلاتا ہے کہ اللہ ان کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے. پستی سے نکال کر، ذلت سے نکال کر انہیں بلندی اور عزت کے مقام پر پہنچاتا ہے. بدحالی اور پسماندگی کے دنوں کو ختم کر کے عروج، شوکت، سربلندی ان کے لیے مقدر بنا دی جاتی ہے. امت مسلمہ کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس امت کی تاریخ عروج اور زوال دونوں قسم کے ایام کو پیش کرتی ہے. اس تاریخ پر ایک نظر ڈال کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امت نے عروج حاصل کیا تھا، اور وہ کیا ریزن سے جن کی وجہ سے یہ امت پستی و بدحالی کا شکار ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انسانیت کو بدلا. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے رسول نے عرب کی سرزمین پر ایک انقلاب برپا کیا، اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو ہمگیر انقلاب تھا، پوری انسانی زندگی پر چھایا ہوا انقلاب. فرد بھی تبدیل ہوا، سوسائٹی بھی چینج ہوئی، اور ریاست و حکومت بھی تبدیل ہو گئی. ایک ایسا انقلاب جس نے اقدار بدل دیے، پیمانے بدل دیے، اسٹینڈرڈ آف لائف کو چینج کر دیا، انسانوں کے رہن سہن کے طور طریقے بدل دیے، لائف اسٹائل چینج کر دیا. ایک ایسا مکمل اور ہمگیر انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا، اور روئے زمین پر ایک ایسی قوم جس کی آئیڈینٹی، جس کی شناخت یہ بن چکی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر برسہ برس جھگڑنے والے ہیں. نسل در نسل ان کی لڑائیاں جاری رہتی، جو گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جو عورتوں کی عصمت ریزی کیا کرتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، جو رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کیا کرتے تھے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب انسانی فطرت کے عقل کے اوپر، انسانی فطرت پر اور انسانی عقل کے اوپر نبوت کی یہ کنجی لگی تو اس کے نتیجے میں انسانی فطرت کا بند قفل کھل گیا اور نتیجتاً انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، اور وہ عظیم الشان تبدیلی پیدا ہوئی کہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان اس وقت تیار ہو۔ انسانی آبادی کا سب سے شاندار گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تیار ہوا، اور اس کے ذریعے سے وہ زبردست تبدیلی آئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کو عروج کے دن دیکھنے کو ملے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے 30 سال کے دور حکومت کو دیکھیں تو اس دور میں مسلمانوں نے سیریا کو فتح کیا، یمن مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، بحرین مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، ایجپٹ مسلمانوں نے فتح کر لیا، وقت کی 2 سپر پاورز روم اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 1 صدی کی تاریخ کو دیکھیں تو 100 سال کے اندر اندر تقریباً آدھی دنیا کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ ایشیا کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ، یورپ کا کچھ حصہ، اور افریقہ کا ایک اچھا خاصا حصہ اسپین تک مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ یہ عروج کے دن تھے، سربلندی کے دن تھے، عزت اور وقار کے دن تھے، خوشحالی کے دن تھے امت مسلمہ کے۔ اور پھر امت مسلمہ نے اس دور میں علم کے میدان میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی تھی، صرف علوم نبوت ہی میں نہیں، صرف قرآن حدیث سیرت اور فقہ کے علم ہی میں نہیں، بلکہ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، فزکس اور میتھس کے میدان میں، کیمسٹری اور جغرافی اور اکنامکس کی فیلڈ کے اندر مسلمانوں نے محنت کی۔ نتیجتاً بڑی بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، مسلمان سائنسدانوں نے نئے نئے انوینشنز کیے، نئے نئے ایجادات ان کے ہاتھوں ہوئے۔ دنیا میں مسلمانوں کے ذریعے سے پہلی مرتبہ لائبریری قائم ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں سرویس کرنے کا نظام بنا، بے شمار تبدیلیاں مسلمانوں کے ہاتھوں آئیں۔ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کی جو کیفیت تھی وہ یہ کہ یورپ سے عیسائی آیا کرتے تھے اور اسپین کی مسلم یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے، یہاں کی کتابیں لے جا کر اپنے پاس کی لاطینی اور یونانی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ علمی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اتنا زبردست عروج کے دن۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ قریب 400 سے 500 سالوں کا عرصہ تھا جبکہ بنو امیہ اور پھر اس کے بعد بنو عباس کا دور خلافت رہا۔ اگرچہ کہ خلافت کے نام پر وہاں پر بادشاہت تھی، شاہی خاندان کی خرابیاں کچھ تھیں ضرور، لیکن وقتاً فوقتاً اچھے حکمران بھی ان کے اندر اٹھتے رہے جنہوں نے عدل کی بنیاد پر حکمرانی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے امت کے عروج کے دن باقی رکھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا جبکہ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ عیسائی اٹھے اور ایک سیلاب کی مانند بڑھے، اور پھر دیکھتے کہ دیکھتے ان صلیبی جنگوں کا نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یروشلم نکل گیا، شہر بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل گیا۔ یہ واقعہ 11ویں صدی عیسوی کے بالکل اختتام کا ہے، 1099 عیسوی کا واقعہ ہے جبکہ مسلمانوں نے شہر بیت المقدس کو کھو دیا تھا۔ اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کے بعد سلطان عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پے در پہ جد و جہد کی۔ ایوبی کی 40 سال کی مستقل جد و جہد تھی، کبھی میدانوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی ریگستانوں میں، اور مستقل ایک لمبی جد و جہد کے بعد 1187 میں 88 سال کے عرصے کے بعد 12ویں صدی کے اختتام پر سلطان ایوبی نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی فلسطین کو عیسائیوں کے کنٹرول سے نکالنے میں۔ اور یہ وہ دور تھا جب کہ پورا کا پورا عالم اسلام ایوبی کی قیادت پر متفق ہو گیا تھا۔
جبکہ حطین کے میدان میں 3 لاکھ کے زبردست لشکر کے ساتھ انہوں نے عیسائیوں کی 6 مشترکہ فوجوں کو شکست دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے امت کو پھر ایک مرتبہ عروج کے دن دکھائے، سربلندی اور عزت کے دن دیے۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ، شہر بیت المقدس یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں دوبارہ واپس آیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد بھی کچھ عرصے تک اللہ رب العالمین نے اس خاندان کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کی خدمت کا کام لیا۔ سلجوقی سلطنت آہستہ آہستہ اپنی خرابیوں اور کمزوریوں کے نتیجے میں جب زوال کا شکار ہوئی تو پھر میدان قیادت میں عثمانی ترکوں کی آمد ہوئی۔ ارطغرل غازی کے ذریعے سے ایک زبردست قسم کی جنگ کا آغاز ہوا تاتاری منگولوں کے خلاف۔ یہ وہ دور تھا جب کہ منگول اٹھے اور وہ آندھی اور طوفان کی مانند مسلمانوں کے شہروں پر چھائے۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی جو کہ مسلمانوں کا مرکز علم تھا۔ لائبریریاں جلا دی گئیں، قتل عام کیا گیا۔ اس بری طریقے سے امت مسلمہ کے افراد پامال کیے گئے کہ پوری اسلامی تاریخ میں پچھلے 1500 سال میں کوئی ایسی بدترین قسم کی وحشت اور بربریت کی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایک شہر میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے تو اس سے تعفن اٹھا، اور اس تعفن کی وجہ سے وبائیں پھیلی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعض شہروں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس قدر ویران ہو گئے کہ شہروں کے اندر اکا دکا آدمی چلتے نظر آتے تھے۔ 3 لاکھ آدمی کسی شہر میں 4 لاکھ، نیشاپور میں 7 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تو یہ تاتاری جو آندھی کی مانند مسلط ہوئے تھے، ترکوں نے ان کے خلاف ایک طرف جنگ کا آغاز کیا، دوسری طرف سرزمین مصر سے سلطان نور الدین بائبرس اٹھے۔ انہوں نے ایک زبردست جنگ میں چنگیز خان کو جو ناقابل شکست تسلیم کیا جاتا تھا اسے شکست دی، اور پھر اس کے بعد ارطغرل غازی کے بیٹے سلطان عثمان کے ہاتھوں ایک بڑی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، جس کو ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر 6 صدیوں تک دنیا کے اندر قائم رہی، اور اسلامی تاریخ کی یہ سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ ایک ایسی سلطنت جو 3 کانٹیننٹس تک پھیلی ہوئی تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے بڑی خدمت لی مسلمانوں کی۔ مکے اور مدینے کی خدمت کا بھی ان کو شرف بخشا۔ ان کے ذریعے سے ابتداً زبردست قسم کی جانی اور مالی قربانیاں دیکھنے کو ملی۔ ایمان اور یقین کی قوت، اور پھر اس کے ساتھ اتحاد کے ساتھ جب یہ میدان عمل میں آئے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو طویل عرصے تک امت مسلمہ کی قیادت کا شرف بخشا۔ اور پھر انہی کا دور تھا جس میں تاریخ بتلاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو قسطنطنیہ کے بارے میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں ایک موقع پر تو یہ بات بتلائی تھی کہ مسلمانوں کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کے ہر سپاہی کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی بڑی شدید خواہش تھی کہ اس پہلے لشکر کا وہ حصہ بنے، اور پہلا لشکر مسلمانوں کا گیا لیکن وہ شکست کھا کر واپس آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر دور میں مسلمانوں کے لشکر جاتے رہے اور ہار کر واپس آتے رہے، اس لیے کہ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا گڑھ اور سب سے بڑا مرکز، سب سے مضبوط اور طاقتور قلعہ مانا جاتا تھا۔ پوری عیسائی دنیا میں اتنا بڑا طاقتور مرکز ان کا موجود نہیں تھا، اور ان کو بڑا ناز تھا کہ اس قلعے کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔
ہم ناقابل تسخیر ہیں وہ مانتے تھے، اور اتفاقاً ایسا ہوا تھا کہ ایک کے بعد دیگرے جانے والے مسلم لشکر ناکامی کے ساتھ واپس ہوتے رہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو ان عثمانی ترکوں کے ہاتھوں ہی بہرحال پورا ہونا تھا۔ 1453 میں یعنی 15ویں صدی عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ کام لیا۔ سلطان محمد فاتح جس کی عمر صرف 24 سال کی تھی، ایک نوجوان سلطان، اس نے خلافت کو سنبھالتے ہی اس بات کا عزم کیا کہ مجھے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی بھی موجود تھی کہ کیا باکمال ہوگا وہ فاتح جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور کیا باکمال ہوگا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی تمنا رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو فتح کر لیں، مختلف سلاطین کی یہ آرزو تھی، اور سلطان محمد فاتح نے 24 سال کی عمر میں ایک بڑا 3 لاکھ کا لشکر تیار کیا، اور لشکر کے ساتھ اس نے بالآخر قسطنطنیہ پر چڑھائی کی۔ مضبوط قلعے سے ان کا کمانڈر باہر نکلا اور اس نے کہا کہ تمہارے باپ بھی اسی آرزو کے ساتھ آئے تھے اور پھر ناکام واپس لوٹے تھے، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ 1 مہینے تک مسلمانوں نے اس مضبوط اور طاقتور قلعے کا گھیراؤ کیا۔ جب کبھی وہ قلعے کی طرف آگے بڑھتے، اوپر سے بڑے بڑے ڈرموں میں گرم گرم تیل کھولتا ہوا وہ اونڈیلتے اور مسلمانوں پر تیروں کی بوچھار کرتے، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان زخمی اور شہید ہو جاتے۔ مسلمانوں کے لشکر کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی، شہید بھی ہو گئی، اور مسلمانوں میں بددلی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ 3 لاکھ میں سے 2,83,000 کے لشکر کو اس نے استعمال کر لیا، اور اب صرف 17,000 کا تازہ دم لشکر ایسا موجود تھا جس کو جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ باقی ساری کی ساری فوج استعمال کر لی گئی تھی، اس میں کئی زخمی تھے، کئی شہید ہو چکے تھے، اور کئی نڈھال ہو چکے تھے تکان سے۔ اللہ رب العالمین کی مدد اس مرحلے پر اس شکل میں آئی کہ دشمن نے ایک موقع پر اپنے خفیہ راستے کو بند کرنا بھول گیا قلعے کے اندر جانے کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا ایک کمانڈر اس راستے سے اندر داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے دشمن کے کمانڈر پر حملہ کر کے اس کو قتل کر کے قلعے کی مین گیٹ کو کھول دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اسلامی لشکر فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ عیسائیت کا سب سے بڑا گڑھ جسے ناقابل تسخیر، ناقابل شکست مانا جاتا تھا، 24 سال کے اس نوجوان سلطان فاتح کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ عام طور پر محمد II کے نام سے اس کے بارے میں تاریخ کے اندر موجود ہے، یہ محمد کے نام کا بگاڑ ہے، جو وہ لوگ سلطان محمد فاتح کے بجائے محمد II لکھتے ہیں۔ اصل میں ترکی عثمانی سلطانوں کے اندر اس سے پہلے بھی محمد نام کے ایک سلطان گزرے تھے، اس وجہ سے وہ سلطان محمد اول کہلاتے تھے، اور یہ سلطان محمد ثانی کہلاتا تھا، تو اسی کے نام سے محمد II کے نام سے عام طور پر کتابوں میں اور انٹرنیٹ پر اس کی تفصیلات ملتی۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اس سلطان کے ذریعے سے فتح پورا کیا، اور پھر اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک قسطنطنیہ جو استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں، اور ترکی کا ہیڈ کوارٹر۔ اللہ رب العالمین نے اس مضبوط سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو متحد کیے رکھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر کمزوریاں آئیں، کمزوریاں شکل میں آئیں کہ اختلافات کا وہ شکار ہوئے۔ ایک بہت بڑی کمزوری اس شکل میں آئی کہ علم کے میدان کو انہوں نے چھوڑا، تحقیق کے میدان کو انہوں نے نظر انداز کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کو انہوں نے نیگلیکٹ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف ان کے دشمن یورپ کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نئے نئے ویپنز بناتے رہے، نئے نئے ہتھیار وہ بناتے رہے، نئی نئی ایجادات انہوں نے کی، علوم کے میدان میں انہوں نے زبردست قسم کی ترقیاں کی، اور دوسری طرف کیفیت یہ رہی کہ ترکیوں نے اس دور میں علم کے میدان کو چھوڑنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو
جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کیا، نئے ہتھیار دشمن کے بالمقابل وہ نہیں بنا پائے، ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ پیچھے رہ گئے، اتنے پیچھے رہ گئے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا سلیبس 500 سالہ پرانا سلیبس وہ اپنے یونیورسٹیز اور دینی مدارس میں پڑھاتے رہے۔ نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں 1922 میں سلطنت عثمانیہ اس وقت زوال سے دوچار ہو گئی، جبکہ ہنگری کا ایک آدمی جسے انگلینڈ نے اپنے جاسوس کے طور پر ذمہ داری دے کر سعودی عرب کو بھجوایا تھا، جو لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ آیا اور اس نے عرب مسلمانوں کے اندر بغاوت کا مزاج پروان چڑھایا کہ کیوں تم ترکی سلطانوں کی سلطنت عثمانیہ کی اطاعت کرتے ہو، تم عرب نیشنل ہو اور اس لحاظ سے تمہارا مقام بڑا ہے۔ قوم پرستی کا اس نے ایک مزاج پروان چڑھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں نے ترکی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور پھر سلطنت عثمانیہ زوال سے دوچار ہو گئی۔ اتنی بڑی یہ آٹومن امپائر تھی کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ زوال سے دوچار ہوئی تو اس کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر 40 مسلم ممالک وجود میں آئے۔ اتنی بڑی سلطنت، چھوٹے چھوٹے ممالک، کویت، بحرین، یمن اور پھر جارڈن، لبنان، عراق اور پھر اس کے ساتھ سعودی عرب، یہ اطراف کے گلف کے کئی کنٹریز، یہ سارے کے سارے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد وجود میں آئے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی مسلمانوں کا مرکز خلافت باقی نہیں رہا، کوئی ایسی طاقتور سلطنت نہیں رہی جو دشمن کے بالمقابل کھڑی ہو سکے اور دشمن کو ظلم سے روک سکے، اور سلطنت عثمانیہ کا رعب جو ختم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں مسلمان عملاً اس کے بعد سے بکھر گئے۔ 1 صدی پوری ہونے کو ہے کہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ اب دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو میں یہاں پر اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتے ہوئے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ 4 اہم وجوہات تھیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عروج اور سربلندی سے بھی ہمکنار کیا تھا، اور جب ان 4 چیزوں کو امت مسلمہ نے چھوڑا تو امت مسلمہ زوال سے دوچار ہو گئی، اور مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی طاقتور سلطنت زوال سے دوچار ہو گئی۔ آج ترکی کے وہ لوگ جو اپنی تاریخ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی کیا وجہ ہے کہ تو نے ہم کو حرمین کی خدمت سے محروم کر دیا۔ لیکن یہ محرومی ظاہری بات ہے کہ یہ 4 ریزنز سے جس کی وجہ سے تھی، اور جب تک یہ 4 کمیاں دور نہیں ہوں گی پھر سے عروج اور سربلندی ان کا مقدر نہیں بن سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان اس امت کی ماضی میں بھی سب سے بڑی طاقت تھی، آج بھی سب سے بڑی طاقت اس امت کے لیے ایمان ہے، اور مستقبل کے ہر دور میں بھی اس امت کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہی رہے گی۔ ایمان کے بغیر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری چیز علم ہے۔ علم کے میدان میں جب تک اس امت نے ترقی کی تھی اس وقت تک یہ امت دنیا کی عملاً امام بنی رہی، لیڈر اور قائد اور رہبر اور رہنما بنی رہی۔ لیکن جب علم کے میدان کو اس امت نے نظر انداز کیا تو پھر اس کے بعد زندگی کے ہر میدان میں یہ امت زوال سے دوچار کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہے۔ اس کو نظر انداز کیا، آپس میں انتشار کا شکار ہوئے، گروپ بندیوں کا شکار ہوئے، ایک سلطان دوسرے سلطان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کرتا، اس کے خاندان کے لوگ وقت کے سلطان کے حکومت کے تختے کو الٹنے کی کوشش کرتے، شاہی خاندانوں کے آپسی جھگڑے۔ یہ انتشار جب امت مسلمہ کے اندر برپا ہوا تو یہ ایک تیسری وجہ بنی، اور چوتھی وجہ جانی اور مالی قربانیوں سے گریز تھا، جس کے نتیجے میں یہ مکمل زوال سے دوچار ہو۔ یہی 4 چیزیں تھیں کہ ایمان، علم کی قوت، اتحاد کی طاقت اور جان و مال سے جدوجہد، جس کے نتیجے میں اللہ نے عروج کے دن دکھلائے تھے، سربلندی، عزت اور شوکر مقدر بنا دی گئی تھی۔ لیکن جب یہ 4 چیزوں میں آہستہ آہستہ زوال آیا، کمزوریاں آئیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے عثمانی ترکوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے ہٹا دیا
اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پر امت مسلمہ کی کوئی مرکزیت بھی باقی نہیں رہی. یہ امت زوال اور پستی سے دوچار ہے. اگر ان چاروں اسباب کو امت مسلمہ سمجھے گی اور دوبارہ ان چاروں چیزوں کو اختیار کرے گی تو پھر خدا کا یہ قانون تغیر حرکت میں آئے گا اور پھر سے ملت اسلامیہ کو عروج اور سربلندی حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.